400 لوگوں کو فوری طور پر سزا بھی ہو۔ بنیادی طور پر جو شریعت ہے وہ کیا اس معاملے میں کہتی ہے کہ ریاست کو کس طرح سے رسپونڈ کرنا چاہیے اس عمل میں، اور اگر یہ جو لوگ جو نوجوان اس سارے عمل میں ملوث ہیں یہ ان پر بلیم ہونا چاہیے یا جو خاتون ہے جس پر ان پر بلیم ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ بہت قابل مذمت ہے۔ محرم الحرام کا مقدس مہینہ، 14 اگست کا دن اور مقام مینار پاکستان یقیناً ہمارے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں کہ مجموعی طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ معاشرہ کس قدر ایک جنسی ہوس اور بے حیائی اور بے شرمی کی طرف جاتا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس پورے واقعے کو ہمیں 3 پہلوؤں کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے اسباب تلاش کرنے ہیں کہ معاشرے میں ایسے گناہونے واقعات کیوں کر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں موٹر وے کیس نظر آتا ہے، اس سے قبل متعدد مرتبہ گاؤں دیہاتوں میں ہمیں ایسے واقعات نظر آئے ہیں کہ جس میں خواتین کو برہنہ کرنے کے بعد پورے محلے کے اندر پھرایا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آخر ایسے لوگ یہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں جو مسلسل جنسی اور معاشی حیوان بنتے چلے جا رہے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم معاشرے میں عدل قائم نہیں کریں گے، ظالم کو یہ معلوم ہوگا کہ میں ظلم کرتا رہوں گا، مجھ پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، تو یقینی طور پر یہ بات ظالموں کو ہوا دینے والی ہے، اس سے ان کی ہمت بنتی ہے۔ دوسری میں گزارش یہ کروں گا کہ ہمارے ہاں وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا پر اپنے پروگرامز وغیرہ کی ریٹنگ چاہتے ہیں، خدارہ جب کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ ہو تو کسی ایسی خاتون کو اس کے فیس کو ریویل کرتے ہوئے اس کے ساتھ آپ پروگرامز نہ کریں، اس سے اس عورت کی عزت اور عصمت کو آپ مزید پامال کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ غزوہ بنو قینقاع کیوں رونما ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک یہودی نے جب ایک مسلمان عورت کو برہنہ کر دیا اور بازار میں سب کے سامنے اس کے کپڑے اتار کر اس عورت کو چھیڑا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اس قبیلے کے ساتھ معاہدہ توڑنے کی وجہ سے جنگ کو باقاعدہ شروع کیا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کی عزت اور عصمت کس قدر سینسیٹیو ایشو ہے کہ اس وجہ سے مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ بھی کیا۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں کو اپنی حفاظت خود بھی کرنی چاہیے۔ اگر عورت خود یعنی اس انداز سے مختلف اعتبارات سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دے گی اور اس کے بعد مردوں کے ایک جمع غفیر کے اندر چلنا شروع کرے گی، تو اس کو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ جب کبھی کوئی مرد یا عورت شریعت اسلامیہ کے اصولوں کو پامال کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اس کو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تعالیٰ نے فحاشی سے، منکر یعنی برائی سے، اور ایسی بغاوت، ایسی فحاشی جو آگے بڑھ کر ایک جتھے کی صورت اختیار کر لے، یہ وہی ہے جو مینار پاکستان پر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شدید انداز سے اس کی نہیں اور حرمت کو بیان کیا ہے۔ پاکستان پینل کوڈ کا جب ہم آرٹیکل 509 پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص عورت کی حیا کی توہین کرتا ہے تو اسے 3 سال قید سے لے کر 5 لاکھ روپے جرمانہ تک ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں قانون کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، شریعت اسلامیہ کے قوانین کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عورتوں کو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کی طرف خود بھی جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز میں آپ سے یہاں پر جاننا چاہوں گا سر، آپ جسے بات کی کہ اس قسم کے اسباب کیوں ہو رہے ہیں، کہ حیوانی قسم کی یہ جو ریاکٹ ہے وہ لڑکوں کی جانب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور متعدد اس قسم کے واقعات چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ تک کے ہیں، یہ تربیت کا کہیں کوئی معاملہ ہے کہ جہاں اساتذہ تربیت، جہاں پر والدین کی تربیت کا معاملہ کہ بچوں کو گھر سے غلط اور صحیح کا معیار 1 سال 2 سال کے بچوں سے شروع کر کے ان کے جوان 25-30 سال کے لڑکوں تک کی وہ تربیت بھی آپ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، وہ تربیت بھی نہیں کر پائے کہ اس قسم کا ثانیات جو ہیں وہ ایک نہیں متعدد ثانیات اس قسم کے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں سب سے بڑا سبب تو اچھی تربیت کا فقدان ہے۔ جب مسلسل انٹرنیٹ پر فحاشی اور بے حیائی سے متعلق ویب سائٹس کو اور فلموں کو نوجوان دیکھتے رہیں گے تو یقیناً ان کے اندر ایک جنسی حیوان بننے کی ہوس پیدا ہوگی۔ دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جاتا۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں ایسے کس قدر بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں پر نہ قانون نافذ ہوتا ہے نہ ہی ظلم کی سزا دی جاتی ہے۔
اور تیسرا جو اس کا بڑا اہم پہلو ہے جس پر بار بار میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدارہ ہماری وہ بہنیں بیٹیاں جو اس وقت مختلف سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پر خود اپنے آپ کو بے لباس کر کے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، گویا کہ وہ لوگوں کو دعوت دے رہی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کے معاملے کو جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ لیکن میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں، ایک خاتون کسی بھی قسم کا لباس پہنتی ہو، اس میں اس بات کا بالکل جواز پیدا نہیں ہو سکتا کہ سر عام اس عورت کی عزت اور عصمت کو اس طرح سے تار تار کر دیا جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔